ہمارے ساتھ میں ابھی نصرت گل. ابھی میں جب یہاں پر آیا تو بورڈ پر میری نظر گئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فرسٹ فیمیل سیکریٹری سپورٹس یہاں پر نصرت گل ہمارے ساتھ میں ہے، جبکہ کہیں ایک اچیومنٹس ان کے نام پر ہے. یہاں پر سپورٹس ایکٹیویٹیز جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے کافی زیادہ عروج پکڑتی جا رہی ہے. اس میں نیوزی لینڈ کی بات کریں گے، وہاں پر بھی یہ میڈل جیت کر آئے ہیں، اور کامن ویلتھ گیمز کی بات کریں گے، وہاں پر بھی یہ میڈلز جیت کر آئے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہاں پر ونٹر سپورٹس کی بات کریں گے گلمرگ کی، تو کافی زیادہ واہوائی اس میں بھی انہوں نے بٹوری ہے. کہیں ایک جو اچیومنٹس ہے ہم کتنے گنے اور یہ کتنے گنائے، انہی سے بات کرتے ہیں. اب ایک جو بات اہم ہے جس کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اولمپکس میں بھی اب یہ اپنا نام کمانے جا رہے ہیں. میم آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد، کیونکہ پچھلے کہیں ایک سالوں سے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کافی زیادہ عروج پر ہے. اس میں کہیں ایک ینگ ٹیلنٹس کو بھی آپ نے جو ہے سامنے لایا ہے. اب اگرچہ اولمپک گیمز اب شروع ہونے والے ہیں، کیا تیاریاں ہیں اور ہمارے کتنے کھلاڑی وہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور وقتاً فوقتاً جو گورنمنٹ کی سرگرمیاں رہی ہیں کھیل کے حوالے سے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. کل ہی ہماری ایک بچی نے کامن ویلتھ میں برانز میڈل حاصل کیا. ہمارے پاس اس وقت ہائیسٹ نمبر آف دا کھیلو انڈیا سینٹرز ان دا کنٹری آر ورکنگ ان جموں اینڈ کشمیر. ہمارے پاس سینٹر آف ایکسلنس ہے، چاہے یہاں روئنگ میں ہے، یہاں کیاکنگ کینوئنگ میں ہے، یا وہاں جموں میں ہمارے فینسنگ میں ہے. تو ان پہ کارکردگی ایسی ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے بچے میڈل لا رہے ہیں. اور کھیل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے کھیلو انڈیا اسکیم کے انڈر جتنے بھی یہاں پہ کمپٹیشنز ہوئے، انفراسٹرکچرز بنے، پورے ہندوستان میں اتنا تو بدلاؤ آیا کہ لاسٹ اولمپک تھا ہندوستان نے 7 میڈل لائے، اور پہلی بار ٹریک اینڈ فیلڈ میں ہمارا نیرج چوپڑا جی نے گولڈ میڈل لایا. اس بار بھی جو کنٹنجنٹ ہے 118 ایتھلیٹس کا کنٹنجنٹ ہے. اور سب سے بڑھوتری جو بات ہے اگر آپ کو دیکھیں گے کہ کھیل کے حوالے سے بدلاؤ کیا ہندوستان میں آ رہا ہے، 48 ایتھلیٹس آر ویمن ایتھلیٹس. تو ہماری بچیاں چاہے ہندوستان کے اوور آل اسٹیٹس میں سے، چاہے جموں اینڈ کشمیر سے، ہماری بچیاں آگے آگے ہیں میڈل ٹیلی میں، پارٹیسپیشن میں، اور ہر ایک جگہ. اگر آپ دیکھیں گے ابھی فیلڈس میں، آپ ابھی میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ جا کے ہمارے پولو اسٹیڈیم میں چلے جائیں، بخشی اسٹیڈیم میں چلے جائیں. اگر وہاں پہ خاصی تعداد لڑکوں کی ہے تو لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں. اور ایک اور آپ کو ایک بڑی خوش آئند بات نظر آتی ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. پہلے پیرنٹس کی طرف سے اتنا زیادہ سپورٹ سسٹم نہیں تھا بچوں کا، اور اب کافی زیادہ سپورٹ سسٹم مل رہا ہے بچوں کو کھیل میں جانے کے لیے. اولمپکس میں ہمارا پیرا اولمپکس میں ہمارے کلگام کا ایک بچہ سلیکٹ ہوا ہے شوٹنگ میں، تو وہ پیرا اولمپکس میں جا رہا ہے. 118 ایتھلیٹس جو جا رہے ہیں ہندوستان کے، میری طرف سے ان کو بہت بہت شبھ کامنائیں. اور میں یہ چاہوں گی کہ سارے گولڈ ہندوستان کو ملے. JNK کی بات کریں یا کشمیر پرٹیکولرلی؟ اوور آل انڈیا کی بات کریں تو لیٹ دم شائن برائٹر اینڈ برائٹر، اینڈ ہماری جو کنٹری کا نام ہے وہ روشن کرے، اور سارے گولڈ ان کو ملے. اور ان کی دیکھا دیکھی میں خاص کر میں جموں کشمیر کے بچوں سے بات عرض کروں گی کہ ان کو اپنے ہیروز بنائیں، ان کے نقش قدم میں چلے، اور اپنے یوٹی کا نام اور اپنے دیش کا نام روشن کریں. تھینک یو سو مچ. تو تھوڑا سا میں اور جاننا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ کہیں ایک شعبے جو ہے سپورٹس کے، اس میں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، جس میں پاسٹ ریسنٹ ایئرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ اسٹیڈیمز نئے بنائے گئے، انڈر لائٹ سب کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، ان کی فٹ بال اور ادر جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہے. اس میں آنے والے دنوں میں کیا نیا ہوگا؟ کیا سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آپ نے ایک ٹاپک چھیڑا. ہمارا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سپورٹس میں پیچھے کیوں رہے، کیونکہ ہمارے لیے ایونیوز نہیں تھے، یہاں ہمارا انفراسٹرکچر نہیں تھا. بھارت سرکار نے پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 2014 میں ایک بہت بڑا پیکیج جو ہے جموں کشمیر کو دیا، جس میں ہر جگہ ہر ایک ضلع میں انڈور اسٹیڈیمز بنائے گئے. اس میں لائٹ والے اسٹیڈیم بنائے گئے. کیپیکس میں JKIDFC میں کافی زیادہ پیسہ واگزار کیا گیا اسپورٹس انفراسٹرکچر کے لیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ضلع میں آپ کے انڈور اسپورٹس فیسلٹی ہے، ہر ضلع میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فیلڈ ہے جس میں لائٹس لگی ہوئی ہے. فٹ بال میں عرض کرنا چاہوں گی، اس میں ان سارے پروجیکٹس کو ملا کے پچھلے 4 سال میں کچھ نہیں تو 1200 پروجیکٹس یا تو اپ گریڈ کیے گئے یا نئے بنائے گئے، انکلوڈنگ انڈور اسٹیڈیم. بخشی اسٹیڈیم رینوویٹ کیا گیا، MA اسٹیڈیم
اسٹیڈیم رینوویٹ، جب وہ ایم اے اسٹیڈیم رینوویٹ کیا گیا تو تبھی تو جا کے لاسٹ ایئر کی لیجنڈ لیگ وہاں آئی اور ہم نے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل کرکٹ کو یہاں پہ ریوائیو کیا. اسی طرح فٹ بال کے حوالے سے میں بتاؤں گی، ہماری اکیڈمی چل رہی ہے ہر ضلع میں. یہاں ہماری اکیڈمی چل رہی ہے TRC پولو اسٹیڈیم میں، اس کو بھی ہم نے رینوویٹ کیا، اس کا نیا ٹرف لگایا. وہاں ہماری اکیڈمی کے دوارا جتنے بھی بچے ہیں، کوئی 10 سے 12 بچے ہمارے باہر کے ڈفرینٹ کلبس میں کھیل رہے ہیں، ISL میں کھیل رہے ہیں، پریمیم لیگز میں کھیل رہے ہیں. انڈیا آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن نے جو بیسٹ ڈیفینڈر ہماری اکیڈمی کا ہے، حماد ہے. بیسٹ گول کیپر جو ہے پورے اس میں وہ ہمارے اکیڈمی کا ہے. تو اسی طرح مطلب ہماری یہ کارکردگی دیکھ کے آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن نے ہمیں بلو کپ کا درجہ دیا ہے. بلو کپ میں کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، وی کیچ دم ینگ، ان کی جو نشونما ہے، ان کا جو گروتھ ہوگا، ان کا جو گروتھ کا پیٹرن ہوگا، ان کو کھیل کی طرف کیسے راغب کرنا ہے، ان کی گیم کو کیسے بڑھوتری دینی، اس میں آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن خود نگرانی کرے گی. دس ہیز ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر. پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک فٹ بال اسٹیڈیم ہولڈ ہوتا تھا، وہ یہاں پہ TRC اسٹیڈیم ہے. ناؤ وی ہیو میڈ ون ان نگروٹا، ون ان پریڈ، another is being made in a very hot bed of militancy جہاں ہوتی تھی شوپیان میں درگڑ. another one is being made in گاسو ڈاؤن ٹاؤن. another one is being made in آزاد گنج فٹ بال اسٹیڈیم. ہمارے پاس ہاکی کے اسٹیڈیمز نہیں ہوتے تھے. ایک پولو گراؤنڈ میں انڈر کھیلو انڈیا بنایا گیا، پلوامہ میں بنایا گیا، جموں میں ہم نے رینوویٹ کیا کے حقوق. ہم نے پونچھ جہاں پہ سکھ پاپولیشن بہت ہے، ہم نے ایک اور ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہماری سکھ پاپولیشن ٹورڈز بارہمولہ، اس میں بھی بنانے جا رہے. یہ میرے کہنے کا نٹشل ہے کہ جب ہم فیسلٹیز دیں گے، جب ہم انفراسٹرکچر لگائیں گے، لائٹ والے اسٹیڈیم بنائیں گے، تبھی تو شام کو ہمارے بچے گھروں سے نکل کے کھیل کی. تو یہ جب یہ فیسلٹیز، یہ سویدھائیں دی گئی، ان میں وہاں اکوپمنٹ رکھا گیا، کوچز رکھا گیا، تبھی جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس کا گراف جموں اینڈ کشمیر میں بڑھ رہا ہے. اس میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے بھارت سرکار کا، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے LG ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے کھیل کود کو، ہمارے بچوں کی فٹنس کو، ہمارے بچوں کو آگے کھیل میں بڑھوتری دینے کا ایک پریورٹی زون میں رہا. اور ہمارے بچے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور آگے کہیں نہ کہیں وہ پروو کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا ڈبل ڈیجٹ میڈل ٹیلی ہوتا ہے. اگر آئے دن آپ اخباروں میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی بچہ جموں اینڈ کشمیر سے، خاص کر بچیاں، کوئی نہ کوئی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل پہ میڈل لے کے آتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، میڈل لانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کہیں نہ کہیں ہم ان کو فٹنس کی طرف، اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز سے دور، ڈرگ سے دور، اور ایک پراپر ان کو ہم ایک ذمہ دار شہری بنانے میں رول ادا. جی. تو آپ کے اچیومنٹس کافی زیادہ ہے جس طرح سے میں نے انیشلی آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے گلمرگ کھیلو انڈیا جو ہے کافی زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی پاپولر ہو رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز بھی یہاں پر کھیلے جائیں گے؟ اس کے لیے کیا اقدامات؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی ہمارے پرسوں یہاں پہ آنریبل منسٹر فار یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ہمارے یہاں پہ آئے تھے. ان کی بھی کافی مطلب رچی ہے، امپیٹس ہے کہ آپ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیمز بناؤ، زیادہ سے زیادہ بچوں کو کریں. ہم نے ابھی آلریڈی ایک DPR تیار کروایا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم یہاں پہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے اس میں کتنی پہل ہوتی ہے، کتنا آگے بڑھتا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو وہ خوش خبری دکھاؤں گے. سب سے بڑی بات ہے جو یہاں پہ جو گاؤں دیہات میں ہمارے اسٹیڈیم بنے، ان میں کھیلو انڈیا سینٹرز لگے. اور ان کھیلو انڈیا سینٹر سے میں آپ کو حال ہی میں بتاؤں گی، شوپیان کی بچی جس نے کبھی اسپورٹس انفراسٹرکچر نہیں دیکھا تھا، جس کا ایکسیس ٹو انفراسٹرکچر ان کوچنگ فیسلٹی نہیں تھا، وہ ایکسپوجر لیول پہ اب کھیلو انڈیا میں ویمنز لیگ میں نیشنل لیول پہ میڈل ڈال رہی ہے. میڈل لانا الگ بات ہے، جب وہ بچی واپس جاتی ہے، پورے محلہ، پورا ان کا جو وہ گاؤں باہر نکل کے اس کا استقبال کرتا ہے. اس کو بچیوں کے اچیومنٹس کو ایکنالج کرنا، بچیوں کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بدلاؤ اسپورٹس نے لایا سوسائٹی میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے دیکھا کہ نصرت گل صاحبہ جنہوں نے کہا کہ کافی زیادہ ایسی اچیومنٹس ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ہی یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ بن جاتا ہے تو مے بی آنے والے دنوں میں آپ یہاں پر لائیو یا وہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کر بھی انٹرنیشنل کرکٹ کا بھی مزہ لے سکتے ہیں. فردوس لاہی، جانن وانی، JK نیوز سری نگر.